اے سوئے ہوئے انسان نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھا دی جائے۔ بے شک نماز انسان کو ہر بری چیز اور قبر کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، آج میری تو کل تیری باری ہے۔ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان سوئے ہوئے انسانوں کو جگانا ہے جو دنیا کے عیش و آرام اور دولت کے چکر میں اپنی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں کیوں چڑھ جاتی ہیں، وہ کیا شے ہے جس کو آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ کسی شخص کے مرتے وقت اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ کو چند کتابوں کا حوالہ بھی دوں گی۔ پہلے میں آپ کو کچھ حدیث مبارکہ کی کتب کا حوالہ دیتی ہوں۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، ابن ماجہ میں حدیث 1454 میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے۔ یہ ام سلمہ کے شوہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے قبل ام سلمہ اور ابو سلمہ میاں بیوی تھے۔ ابو سلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب ابو سلمہ کی روح قبض ہو گئی تو ان کی آنکھیں چڑھ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ تو گویا آنکھوں کو بند کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روح قبض ہوتی ہے تو آنکھیں روح کو دیکھتی رہتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنکھیں کیوں دیکھتی رہتی ہیں اور یہ کیا دیکھتی رہتی ہیں؟ جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو دماغ فوراً ڈیڈ نہیں ہوتا، کچھ دیر کے بعد ڈیڈ ہوتا ہے۔ ابھی جسم کے اندر کچھ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں روح کو دیکھتی ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی آنکھیں چڑھتی ہیں تو یہ اس سیڑھی کو دیکھتی ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ یہ سیڑھی سبز رنگ کے زمرد کے پتھر کی سیڑھی ہے اور یہ اتنی خوبصورت سیڑھی ہے کہ دنیا میں کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آنکھیں دیر تک دیکھتی ہی رہتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سفر معراج میں بیت المقدس سے جب سیر آگے آسمانوں کی طرف کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک بہترین سیڑھی لائی گئی، اور وہ ایسی سیڑھی تھی کہ اس سے بہتر سیڑھی میں نے دوسری نہیں دیکھی۔ یہی وہ سیڑھی ہے جو موت کے وقت انسان کے سامنے کر دی جاتی ہے اور جس پر اس کی نگاہیں جمی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اسی سیڑھی کے ذریعے انسانوں کی روحیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چاندی کی سیڑھی لائی گئی اور ایک سونے کی سیڑھی لائی گئی، اور پھر اور مزید سیڑھیاں لائی گئیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج یہ زمین سے پہلے آسمان اور پہلے سے دوسرے اور کرتے کرتے سدرۃ المنتہا اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر بھی تھا، مصطفیٰ کی طرف سے، اور پھر عرش تک۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے فوراً بعد ہی اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے ہوئے رہ جاتی ہیں۔ ایسا اسی سیڑھی کے دل فریبی اور خوبصورتی کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کی روح کے لیے لگائی جاتی ہے،
تاکہ وہ روح اس سیڑھی کے ذریعے آسمان کی طرف چلی جائے۔ یہ بات مومن اور کافر دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مومن کی روح کے لیے اوپر کے آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے آسمانوں کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اسی لیے کافر کی روح اوپر چڑھنے کے بعد حسرت ندامت کے ساتھ روتے ہوئے واپس آ جاتی ہے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روح اور نفس ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو نفس روح کے متعلق ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایات میں آیا کہ اس کی آنکھیں اس کے نفس کو اور بعد میں اس کی روح کو دیکھتی ہیں۔ آپ کو صحیح بخاری کی روایت سے پتہ تو چلتا ہے جو معراج سے متعلق ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں اور ان دروازوں پہ نگہبان ہیں۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو اس دروازے کا نام بھی یہ ہے باب الحفظ، یعنی حفاظت والا دروازہ۔ اور یہاں ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ یہ فرشتہ ہوا میں رہتا ہے، نہ یہ کبھی آسمان پر چڑھا اور نہ کبھی زمین پر اترا۔ صرف ایک مرتبہ جب ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے زمین پر آئے تھے، اس وقت ان کے ساتھ یہ اسماعیل نامی فرشتہ بھی آیا۔ اس کے متحد 70,000 فرشتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کے متحد 70,000 فرشتے ہیں اور ان میں ہر فرشتے کے ماتحت 70,000 فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو غرض آسمان دنیا کے دروازے پر پہنچ کر حضرت جبرائیل نے دروازے پر دستک دی، پھر اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ ایک روایت میں یوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا تو آسمان والوں یعنی اس کے محافظوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیونکہ ان فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل دونوں کو دیکھ تو لیا تھا مگر پہچانے نہیں تھے۔ غالباً جبرائیل علیہ السلام اس وقت اس شکل و صورت میں نہیں تھے جس میں فرشتے انہیں جانتے پہچانتے ہوں۔ غرض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اندر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے فرشتے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی دیکھا ہی نہیں تھا، جو اس فیلڈ اس کی تفصیل ہوں۔ بہرحال سوالات کا یہ سلسلہ ہر آسمان پر جاری رہا۔ اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کسی شخص کے مرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موت کے بعد آنسوؤں کا آنا یہ تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جب روح باڈی میں انٹیکٹ ہے تب آنسوؤں کا آنا، یا روح جب جسم میں نکلنے والی ہو تب آنسوؤں کا آنا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس ضمن میں آپ کو 2 کتابوں کا حوالہ دوں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مرنے والے میں 3 علامتیں دیکھو، ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو کا آنا ہے، اور ان 3 علامتوں میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک علامت بھی ظاہر ہو سکتی ہے، تینوں اکٹھی بھی آ سکتی ہیں، 2 علامتیں بھی آ سکتی ہیں، یا الگ الگ لوگوں پر الگ الگ سچویشن ہوتی ہے۔ اور مومن پر جب موت کے وقت سختی کی جاتی ہے، آپ کبھی کبھی اس بات کا گمان کرتے ہوں گے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اس پر موت کی سختی کیوں ہے؟ تو یہ سختی اس کے گناہوں کو مٹانے کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے۔ موت کے وقت انسان پر اور کیا کیا خیالات ظاہر ہوتے ہیں، پھر اس کو کسی اور درس میں دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔